السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ناول کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں یا پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتاتی چلوں کہ اس چینل پہ آپ کو بہت ہی امیزنگ ناولز پہ وائس اوور سننے کو ملے گا۔ تو اگر آپ ناول لور ہیں اور آپ کو وائس اوور سننا پسند ہے تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ اپنے فیورٹ ناول پہ وائس اوور سننا چاہتے ہیں اور آپ کو ناولز پسند ہیں تو آپ بالکل صحیح چینل پہ ہیں۔ تو میرا نیو چینل ہے، مجھے سپورٹ کریں، ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیا کریں، لائک کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں اور مجھے سپورٹ کریں، اپنا پیار دکھائیں۔ تو پڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ نمبر 5 ہے اور ناول ہے انتہائی عشق دا اٹیلین ڈیول اور اس کی رائٹر ہے صالحہ اقبال۔ لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ۔ تو تم اسے نہیں جانتی ہو، چلو میں تمہیں بتاتا ہوں، جہانگیر کہتا ہوا اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے جس پر خون لگا ہوا تھا۔ آئے ہائے، نفرت ہے مجھے گندگی سے۔ جہانگیر گندا سا منہ بناتا ہوا یہاں وہاں دیکھنے لگ جاتا ہے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرنے لگتا ہے پر اسے وہاں کچھ نہیں ملتا۔ پھر اچانک سے وہ حیا کی طرف مڑتا ہے، اس کی نظر حیا کے لہنگے پر اور اس کے گلے میں موجود دوپٹے پر پڑتی ہے۔ جہانگیر حیا کے دوپٹے سے اپنا ہاتھ صاف کرنے لگ جاتا ہے۔ حیا اسے ہاتھ کو صاف کرتا دیکھ کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیتی ہے۔ جہانگیر اس کے دوپٹے کو کھینچنے پر عجیب سا منہ بنائے اپنے ہاتھ دیکھتا ہے۔ رو رہی ہو تم؟ پر کیوں؟ ہاں، اس کی حالت دیکھ کر، ارے یار، یہ تو ابھی اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے۔ میں اس کا دل تمہیں ہماری ویڈنگ نائٹ کے تحفے میں دینے والا تھا جسے تم نے برباد کر دیا تھا۔ اب تم مجھے اس کا دل نکال کر دو گی معافی کے طور پر۔ جہانگیر کی بات سن کر حیا حیرانگی سے نم ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں تھوڑی درد ہوگا؟ درد تو اس کو ہوگا، اور سچ کہو تو اسے بھی درد ہوگا، درد سے نجات حاصل ہوگی۔ جہانگیر کہتے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھا جس پر الگ الگ قسم کے اوزار پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک تیز نوکیلا اوزار ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ حیا کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں ڈر کے مارے حیا کے۔ جہانگیر سارے اوزاروں میں سے ایک نوکیلا اوزار نکالے حیا کی جانب بڑھنے لگتا ہے اور اس کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے اوزار کرتا ہے، یہ لو، یہ ایک بار اس کے سینے میں دیکھ کر مارو گی تو یہ آسانی سے مر جائے گا، پھر تم آسانی سے اس کے سینے سے دل نکال کر مجھے دے دینا، تمہیں تمہاری پہلی غلطی سمجھ کر تمہیں معاف کر دوں گا۔ جہانگیر اتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ وہ ایسا کر چکا ہے، نہ چہرے پر کوئی ایکسپریشن، نہ کوئی خوف، نہ ہی کوئی ڈر، نہ حیا کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود اس اوزار پر لگی ہوئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ پکڑو اسے، حیا، جہانگیر نے غصے میں کہا اور زبردستی اس کے ہاتھ میں اوزار پکڑا دیا۔ حیا بس اب پھوٹ پھوٹ کر رونے ہی والی تھی۔ حیا اپنے ہاتھ میں اوزار دیکھتی ہے جس پر خون لگا ہوا ہوتا ہے، وہ جلدی سے اسے دور پھینک دیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑوں سے مسلنے لگ جاتی ہے۔ حیا، جہانگیر غصے میں دھاڑتا ہے، مجھے مزید غصہ مت دلاؤ، اسے زمین سے اٹھاؤ اور وہ کرو جو میں نے کہا ہے۔ جہانگیر حیا کا منہ قریب کر کے چیختے ہوئے کہتا ہے، نہیں نہیں، حیا بس یہی بول پائی تھی۔ کیوں؟ تمہیں معافی نہیں چاہیے؟ جہانگیر اس کے منہ کے قریب آتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر پلیز مت کریں ایسا، کیوں کسی بے قصور انسان کو آپ سزا دے رہے ہیں؟ حیا آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے جب میرے سامنے کوئی بندہ ایسے تڑپتے ہوئے مرتا ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے، بے حد سکون۔ جہانگیر اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، تم سچ میں ایک شیطان ہو جہانگیر۔ حیا اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے،
جہانگیر اس کی بات پر مسکرا دیتا ہے۔ تو آخر کار تمہیں پتہ چل گیا مائی ڈیئر وائفی، جہانگیر مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ چلو اس بات پر مجھے اس کا دل نکال کر دے دو، شیطان تم ہو میں نہیں، حیا دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے۔ اس کے بعد جہانگیر کے چہرے کی ساری ہنسی غائب ہو جاتی ہے۔ پر اب تم اس شیطان کی دنیا کا حصہ بن چکی ہو تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو یہ شیطان کہے گا۔ جہانگیر اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، میں نہیں کروں گی، ہرگز نہیں، میں کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ حیا اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے کہتی ہے، تم کرو گی اور ابھی کرو گی، تم جان بھی لو گی اور وقت پڑنے پر اپنی جان بھی مجھے دو گی۔ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، سمجھ سکتا ہوں، میں تمہارے لیے یہ پہلی بار ہے نا، اس لیے ڈر رہی ہو اس کا سینہ چیرنے سے۔ تو ایک کام کرتے ہیں، اس کا دل رہنے دیتے ہیں، بس اس کی جان لے لیتے ہیں۔ اسے ٹارچر کر کر کے تھک گیا ہوں میں، مزہ نہیں آ رہا مجھے، تو تم ایک کام کرو۔ جہانگیر کہتا ہوا واپس اس ٹیبل کی طرف پڑھا جہاں اوزار پڑے ہوئے تھے۔ وہاں گنز بھی موجود تھی۔ ڈیول ان میں سے ایک گن اٹھاتا ہے اور اسے لے کر حیا کی طرف بڑھتا ہے۔ گن لے کر حیا کے سامنے کرتا ہے، یہ لو پکڑو اور سیدھا گولی چلاؤ، نشانہ اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ ہونا چاہیے، سمجھ گئی تم؟ چلو شاباش، چلاؤ گولی۔ جہانگیر حیا کے ہاتھ میں گن پکڑاتے ہوئے خود 2 قدم دور جا کر اپنے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے حیا کو تجسس سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ حیا پہلے کافی دیر تو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گن کو دیکھتی رہتی ہے اور اسی گن سے جہانگیر کو گولی مارنا چاہتی تھی اور آج یہ سب ختم کر دینا بھی، لیکن جہانگیر کو مار دینے سے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگے گا۔ باقی لوگوں کو اس سے آزاد کروانے کے لیے، اس کے کالے کارناموں کو ختم کرنے کے لیے اس کا زندہ رہنا بھی ضروری تھا۔ حیا ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے اور گن جہانگیر کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔ میں کسی کی جان نہیں لے سکتی جہانگیر، حیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے۔ حیا نے جانے کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ جہانگیر نے اسے زور سے اپنی طرف کھینچا۔ حیا جا کر سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ جہانگیر، حیا نے غصے سے کہا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی جان لو۔ جہانگیر بھی غصے میں کہتا ہے، میں نہیں لوں گی، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی جہانگیر۔ حیا کہتے ہوئے اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، پر جہانگیر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنی باہوں میں قید کیے اس کا رخ آفیسر کی طرف موڑتا ہے اور زبردستی اس کے ہاتھ میں گن تھمانے کی کوشش کرتا ہے۔ حیا گن اپنے ہاتھوں میں نہیں پکڑتی، پر جہانگیر لگاتار کوشش کیے جا رہا تھا اور آخرکار جہانگیر کو اپنی کوشش میں کامیابی مل گئی۔ حیا کے ہاتھوں سے گولی چلی جو سیدھا آفیسر کے سر کے بجائے سینے پر جا لگی اور وہ وہیں موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ حیا گولی کی آواز پر سکتے میں چلی گئی تھی۔ حیا کو گن چلانا اچھے سے آتی تھی، لیکن اس نے کبھی کسی کی جان نہیں لی تھی، پر آج جہانگیر نے اس سے وہ بھی کروا لیا جسے کرنے سے حیا اس دنیا میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد حیا کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتا دیکھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ کسی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن جہانگیر نے اس کے سامنے وہ منظر ہی نہیں پیش کیا بلکہ اس کے ہاتھ سے ایک بے قصور کی جان بھی لی تھی۔ جہانگیر حیا کی اس حرکت پر خوش ہو رہا تھا، جبکہ حیا ڈر اور غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ حیا اپنے ہاتھ سے جلدی سے گن کو پھینکتی ہے اور مڑ کر جہانگیر کے سینے پر زور سے دھکا دیے ہوئے خود کو اس سے دور کرتی ہے۔ پاگل گھٹیا انسان، یہ کیا کروا دیا تم نے میرے ہاتھوں سے؟ میں کسی کی جان نہیں لے سکتی ہوں، یہ مر گیا میری وجہ سے۔ حیا زمین پر پڑی ہوئی لاش کو دیکھتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہتی ہے، کوئی بات نہیں، مر گیا تو مر گیا، جہانگیر پرسکون لہجے میں جواب دیتا ہے۔ گولی چلنے کی آواز پر ٹارچر روم میں بینش اور شعیب بھاگتے ہوئے آ گئے تھے۔ شعیب اپنی مرہم پٹی کروا چکا تھا۔ تمہارے لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کیا؟ تم نے مجھ سے اس انسان کا قتل کروا دیا اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ حیا غصے میں اب آپ سے تم پر آ چکی تھی۔ اب حیا مرزا اس کریکٹر میں نہیں رہ سکتی جہاں اس سے وہ سب کروا دیا جائے جس کا
تصور بھی نہیں تھا۔ حیا چیختے ہوئے جہانگیر کے سینے پر مارتے ہوئے کہتی ہے، زبان سنبھال کر لڑکی، ایسا نہ ہو کہ اس آدمی کے ساتھ ساتھ تمہاری قبر بھی میں یہیں کھود دوں۔ جہانگیر حیا کے منہ کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے دھاڑتے ہوئے کہتا ہے، ہاتھ ہٹاؤ اپنا میرے چہرے سے، گھٹیا انسان، اللہ غرق کرے تمہیں۔ حیا چیختے ہوئے کہتی ہے کہ جہانگیر ایک زوردار تھپڑ حیا کے منہ پر مارتا ہے، جس سے حیا زمین بوس ہو جاتی ہے، لیکن اب وہ روتی نہیں ہے۔ بنش جہانگیر کی اس حرکت پر اس کے پاس اسے روکنے کے لیے بڑھ رہی تھی کہ شعیب اس کا ہاتھ پکڑے اسے وہیں روک دیتا ہے، اسے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ جہانگیر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے اور حیا کو بالوں سے جکڑے ہوئے اس کا منہ اپنی طرف موڑتے ہوئے غصے میں دھاڑتے ہوئے کہتا ہے، میں نے کہا تھا تمہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے سامنے زبان چلائے، اور تم میرے سامنے چیخی، اور وہ بھی مجھ پر چیخنے کی ہمت کیسے کر سکتی ہو؟ جہانگیر اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے پوچھتا ہے، چھوڑ دو مجھے۔ حیا اس سے اپنے بالوں کو آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، چھوڑ دوں تمہیں؟ چھوڑ دوں گا آج میں تمہیں، پر میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر کہتا ہوا حیا کو لڑکھڑاتا ہوا کہتا ہے اور اسے بازو سے پکڑے ہوئے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں لے جاتا ہے۔ جہانگیر لات مار کر اس کمرے کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ کمرہ بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جہانگیر حیا کو بیڈ کے کنارے پر لگے جا کر زور سے دھکا دیتا ہے، آج کی رات تم یہاں گزارو گی، اس کمرے میں، آج کی رات تم ہر قیامت طاری ہوگی، وہ قیامت جو جہانگیر عالم تم پر لائے گا۔ آج کی رات تم اپنا سب کچھ کھو دو گی اور یاد رکھو گی تو صرف ایک نام، جہانگیر عالم، دی اٹیلین ڈیول۔ جہانگیر ہنستے ہوئے کہتا ہے اور لمبے لمبے ٹھگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ 2 آدمی بھیجو میرے پاس، جہانگیر شعیب کی طرف تلخ نظروں سے دیکھتے ہوئے حکمانہ لہجے میں کہتا ہے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ بنش وہیں کھڑی رہی۔ شعیب بھی جلدی سے دوڑتا ہوا نیچے واپس گیا آدمیوں کے پاس۔ بنش وہیں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی۔ پھر کچھ پل بعد وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتی ہوئی جہانگیر کے کمرے میں جا پہنچی۔ بنا دروازے پر دستک دیے، ڈیول، بنش آواز لگاتی ہے۔ بنش کی آواز پر جہانگیر پلٹ کر بنش کو دیکھتا ہے۔ کیا ہوا؟ جہانگیر 2 ٹوک لہجے میں کہتا ہے، تم اس کی ساتھ کیوں کرتا ہے؟ Why are you hurting her so badly؟ بنش انگلش میں بات کرنے لگ جاتی ہے۔ چہرے پر افسردگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ Because she is mine. Whatever I want to do with her, it's none of your business۔ جہانگیر وحشت بھری ہوئی آنکھیں بنش پر ڈالتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہتا ہے، Stay out of it, otherwise you will also get hurt very badly. You know me, right؟ جہانگیر کی باتوں میں وارننگ صاف واضح ہو رہی تھی۔ آؤٹ۔ جہانگیر باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ بنش اس کی بات پر نظریں جھکائے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ جہانگیر اسے جاتا دیکھ کر ایک گہری سانس لیتا ہے اور شرٹ کے بازوؤں کے بٹن کھولنے لگتا ہے کہ اتنے میں دروازے پر دوڑتے ہوئے 2 ہٹے کٹے مشٹنڈے آ کھڑے ہوتے ہیں، جو جہانگیر کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے اندر آنے کے لیے۔ ڈیول انہیں ہاتھ سے اندر آنے کا اشارہ کرتا ہے اور خود صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ شعیب بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ تینوں نظریں جھکائے ڈیول کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں۔ جہانگیر اپنی شرٹ کے بازو کو کوہنی تک فولڈ کرتا ہے اور شعیب کو شراب لانے کا اشارہ کرتا ہے۔ شعیب بنا کچھ بولے وہاں سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے دوڑتے ہوئے گیا اور کبرڈ سے شراب کی ایک بڑی بوتل اور ہاتھ میں گلاس پکڑے ڈیول کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اس کے گلاس میں ڈال کر پیش کر رہا تھا۔ جہانگیر شعیب کے ہاتھ سے شراب کا گلاس پکڑتا ہے اور باہر جانے کا کہتا ہے۔ شعیب پہلے تو اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے، پر جہانگیر سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت وہ دوبارہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے باہر چلا جاتا ہے۔ شعیب کمرے کی باہر ہی ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اسے اندر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ جاننے کا بڑا تجسس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے یہاں وہاں گھوم رہا تھا کہ اندر سے دونوں آدمیوں کے نکلنے پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ آدمی کمرے سے نکلتے ہوئے ڈیول کے کمرے کا دروازہ بند کر رہے تھے کہ شعیب انہیں تجسس سے دیکھ رہا تھا، پر وہ دونوں شعیب کو اگنور کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی ڈیول سے کیا بات ہوئی ہے تو صرف ڈیول اور وہ دونوں آدمی ہی جانتے تھے۔
حیا کمرے کا دروازہ کافی وقت تک بجاتی رہی پر اسے کھولنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر زمین پر دروازے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ جاتی ہے اور اپنا سر اپنے گھٹنوں میں ٹکائے رو رہی ہوتی ہے۔ اسے افسوس خود کے کمرے میں بند ہونے پر نہیں تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے ہوئے آج اس گناہ پر رو رہی تھی۔ حیا کی ہمت جواب دے رہی تھی، وہ کمزور پڑ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنا رک ہی نہیں رہے تھے۔ ماما پاپا، یہ میں نے کیا کر دیا آج؟ میں کیسے کسی کی جان لے سکتی ہوں؟ حیا روتے ہوئے اپنا سر گھٹنوں میں ٹکائے روتے ہوئے بولی۔ اتنے میں دروازہ کو کھلنے کی آواز پر، جس پر حیا جلدی سے اٹھ کر اپنی جگہ سے کچھ دور جا کھڑی، آنکھوں میں آنسوؤں وہ دروازے پر نظر ٹکائے کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، حیا شاکڈ رہ گئی۔ دروازے سے وہی آدمی اندر آ رہے تھے جو کچھ دیر پہلے جہانگیر کے ساتھ تھے۔ وہ دونوں آدمی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے دروازے کو ویسے ہی بند کر دیا تھا، لاک نہیں لگایا تھا۔ حیا انہیں اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ڈر کے مارے اپنے قدم پیچھے کی جانب اٹھا رہی تھی۔ جہانگیر نے انہیں حیا کو ڈرانے کے لیے بھیجا تھا، پر حیا کو ان سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اپنی زندگی میں پہلے بھی ایسے مردوں سے سامنا کر چکی تھی۔ پر پھر بھی جو کل سے ہو رہا تھا اب وہ ناقابل برداشت تھا۔ اسے اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا، اس وقت پر جب اس نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا، پر وہ کسی کو الزام نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ یہاں آنے کا فیصلہ اس نے خود لیا، کوئی زور زبردستی نہیں تھی۔ دونوں میں اس لڑکا حیا کو دیکھ دیکھ کر دوسرے کو اشارے کر رہا تھا۔ حیا ان کی آنکھوں میں ہوس صاف محسوس کر رہی تھی۔ حیا قدم اپنے پیچھے کی طرف اٹھاتے اٹھاتے دیوار سے جا لگی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، درد تھا، تھکن تھی، تکلیف تھی۔ حیا نہ لڑنا چاہتی تھی، نہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لیے ایک بار پھر زمین پر بیٹھی ہوئی اپنا سر گھٹنوں میں چھپانے پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اس لیے وہ ہار مان کر جو ہونے والا تھا اس کو تسلیم کر چکی تھی۔ حیا کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کچھ پلوں بعد کسی نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حیا سر اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس سے لگا تھا کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا وہی آدمی ہے، پر حیا نے ہمت کر کے اپنا سر اٹھا اور آنسو سے بھرا ہوا چہرہ، آنکھیں لگاتار رونے کی وجہ سے لال اور سوجی ہوئی تھی۔ حیا جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، جہانگیر عالم تھا، جو حیا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ بال گیلے تھے جو اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، حیا پر بھی اس کے چند قطرے گر رہے تھے۔ حیا اس کو دیکھ کر اور مزید رونے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر کچھ کہتا نہیں ہے، بس خاموشی سے اس کے چہرے کو، ایک ایک نقوش کو بڑے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ آج پہلی بار جہانگیر نے اتنے اطمینان اور پرسکون سے کسی لڑکے کے چہرے کو دیکھا تھا۔ آج سے پہلے جہانگیر نے کسی لڑکی کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اٹلی سے پہلے وہ دبئی میں رہتا تھا، اسے نہ وہاں کی لڑکیاں پسند تھیں نہ یہاں۔ اٹلی کی اسے سادہ ڈرپوک سی لڑکیاں پسند ہیں، فیشنیبل لڑکیوں کو کبھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حیا اسے اپنے سامنے دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو، حیا جہانگیر کو غصے میں کہتی ہے۔ جہانگیر اس کے پہلی بار کہنے پر ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ حیا جہانگیر کے کھڑے ہوتے ہی اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ ڈیول غصے میں اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے، پر کچھ کہتا نہیں ہے۔ حیا اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے بعد اس کے سینے پر تھپڑ مارنے لگ جاتی ہے۔ شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ چاہیے جو مرضی ہو، میں تمہاری بیوی ہوں، تم کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ ایسا؟ حیا زور سے روتے ہوئے کہتی ہے، کیا میری عزت کوئی معنی نہیں رکھتی جو تم اپنے آدمیوں کے ہاتھوں آج میری عزت نیلام کروانے جا رہے تھے؟ حیا جہانگیر کے سینے پر ایک اور زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ جہانگیر نہ کچھ کہہ رہا تھا اور نہ ہی اسے روک رہا تھا۔ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، یہاں رہوں گی تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ تمہیں پسند نہیں ہے، نہ میرا وجود نہیں پسند نہ تمہیں، اب تو جو مرضی کر لو، کب تک میں تمہیں تمہارے کیے کی سزا نہ دے دوں۔ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، چاہے تم میرے ساتھ جو دل میں آئے وہ سلوک کرنا، پر ایک بات یاد رکھنا، حیا مرزا کسی سے ڈرتی نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کا ظلم سہنے والی لڑکی ہوں۔ تم جو کرنا تھا میرے ساتھ وہ کر لیا، اب بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ حیا ایک ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلی اٹھاتے ہوئے جہانگیر کو وارن کرتے ہوئے کہتی ہے
کہہ کر اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ بہادر ہو، مزہ آئے گا تمہیں توڑنے میں۔ انٹرسٹنگ۔ جہانگیر اسے جاتا دیکھ کر اس کی طرف مڑتا ہے، ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھے ہوئے گردن ٹیڑھی کیے ٹیڑھی اسمائل دیتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا کمرے سے نکل کر ہاتھ میں لہنگا پکڑے اور سیڑھیوں سے اوپر کی طرف بھاگتی ہے اور اسے کمرے کی جانب بڑھتی ہے جو جہانگیر نے پہلے حیا کے لیے تیار کروایا تھا، جس میں وہ دلہن بنی تھی۔ حیا جلدی سے اس کمرے میں جاتی ہے اور دروازہ اندر سے بند کر لیتی ہے اور کمرے میں موجود جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب کو توڑنے لگ جاتی ہے۔ پھر وہ پہلے بھی چوٹ لگی ہوئی تھی، اب ہاتھ میں بھی لگوا لی تھی۔ ہاتھ تیزی سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، پر حیا اسے اگنور کرتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گلے سے اپنا دوپٹہ اتار کر وہیں بیڈ پر پھینکتی ہے اور خود یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اپنا بیگ تلاش کرنے لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی سوٹ کیس پر نظر پڑتی ہے جلدی سے اس کی طرف بڑھتی ہے اور دوسرے کپڑے نکال کر باتھ روم کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ لہنگے سمیت ہی وہ شاور کے نیچے جا کھڑی ہوتی ہے۔ پانی کے ساتھ ساتھ خون بھی بہہ جا رہا تھا۔ شاور لے کر اپنا گیلا لہنگا وہیں واش روم میں چھوڑ کر خود باہر آ جاتی ہے، گیلے بالوں کے ساتھ جو اس کے چہرے اور کپڑوں کو بھگا رہے تھے۔ ایسے ہی وہ شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے اور اسے اپنے آپ کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اپنے چہرے پر جہانگیر کے تھپڑ کا نشان چھپا ہوا تھا، اس کی انگلیاں ظاہر ہو رہی تھی۔ حیا اپنا چہرہ دیکھ کر ایک بار پھر سے رونے لگ جاتی ہے، پر جلدی ہی خود کو کمپوز کرنے لگ جاتی ہے اور اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے وہ دوبارہ اپنے سوٹ کیس کی طرف بڑھتی ہے اور اس میں اپنا فون ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ وہ پورا سوٹ کیس چھان مارتی ہے پر اسے فون کہیں نہیں ملتا۔ ملتا بھی کیسے؟ جہانگیر اس کی سوٹ کیس کی تلاشی پہلے ہی کروا چکا تھا۔ حیا وہیں زمین پر اپنا سر پکڑے ہوئے بیٹھ جاتی ہے۔ اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی امید تھی وہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حیا اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہتی ہے، پھر سوٹ کیس بند کیے واپس اپنی جگہ پر رکھ دیتی ہے۔ چلتے ہوئے اب اس کے پیر میں درد بڑھ گیا تھا، پر پھر بھی ہمت کیے وہ چلتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھتی ہے اور جا کر بیڈ پر لیٹ جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس پر چوٹ آج پہلی بار لگی تھی، اس کے غصے کی وجہ سے نہیں، کسی اور کے غصے کی وجہ سے۔ حیا وہیں یہ ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھتی ہے اور آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ حیا کی ویسے ہی لیٹے لیٹے کب آنکھ لگ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ جہانگیر نیچے کمرے سے نکلتا ہے تو اس کی نظر انہی لڑکوں پر پڑتی ہے جنہیں کل اس نے بے رحمی سے پیٹا تھا۔ جہانگیر اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر ان لڑکوں کی طرف بڑھتا ہے۔ جہانگیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر سب اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہیں۔ جہانگیر گھر کے دروازے پر ٹیک لگائے وہیں سے سب کو گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں تو ان لڑکوں پر تھی پر دماغ حیا ہی پر چل رہا تھا۔ جہانگیر کو دیکھ کر سب سہم کر رہ جاتے ہیں۔ ڈیول کچھ بولتا نہیں ہے، بس انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ ڈیول شعیب کی آواز پر جہانگیر گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھتا ہے اور آنکھوں سے کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے۔ وہ ڈیول کو کچھ بتانا ہے آپ کو، شعیب ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے۔ کیا؟ جہانگیر دو ٹوک لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ ہمارے کیسینو پر کل رات کسی نے حملہ کیا تھا، شعیب ڈرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ شعیب کی بات پر جہانگیر مکمل طور پر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا، اور وہاں جو لڑکا تھا اس میں سارے پیسے وہ چرا کر لے گئے۔ جہانگیر خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شعیب ڈرتے ڈرتے ہوئے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ نہیں کر پاتا۔ کون چرا کر لے گیا؟ جہانگیر غصے میں پوچھتا ہے۔ سیکیورٹی کہاں تھی؟ جہانگیر کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ جہانگیر کہتے ہوئے شعیب کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے۔ بھائی وہ پہلے والی سیکیورٹی گارڈز کی کل ٹریننگ تھی، ان کی جگہ ان لوگوں کو وہاں اپوائنٹ کرنا تھا، پر کل رات تم نے سب کو غصے میں بے رحمی سے زخمی کر دیا تھا۔ وہ سب لوگ ہسپتال میں تھے اس لیے آج وہاں پر سیکیورٹی زیادہ ٹائٹ نہیں تھی۔ اس بات کا فائدہ ہمارے دشمنوں نے اٹھایا اور وہاں پر حملہ کر دیا۔ شعیب ہچکچاتے ہوئے جہانگیر کو سب بتا رہا تھا۔ جہانگیر اس کی باتیں سن کر ایک بار پھر طیش میں آ گیا تھا۔ وہ غصے میں جہانگیر کو گھورے جا رہا تھا۔ کس کے آدمی تھے وہ لوگ؟ تم نے پتہ لگوایا؟ جہانگیر اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جی بھائی پتہ لگوایا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ سے کیسینو کو خریدنے کی بات کی تھی، پر آپ نے انکار کر دیا تھا اور بدلے میں ان کا ایک آدمی بھی مارا تھا۔ جہانگیر پر اس کی غصے میں بھری ہوئی آنکھوں کی تپش دیکھ کر کہتے کہتے رک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے گاڑی نکلواؤ، اس دن ایک مارا تھا، آج سارے کے سارے مریں گے۔ جو ڈیول کی ویش پر کسی کی نظر ڈیول کو کبھی برداشت نہیں ہوتی۔
جہانگیر کی بات سن کر شعیب بھاگتا ہوا جاتا ہے اور جہانگیر کی گاڑی نکالتا ہے جس پر جہانگیر سوار ہو کر جاتا ہے شعیب کے ساتھ۔ حیا کافی وقت سے سو رہی تھی، اب اس کی نیند کھل رہی تھی۔ نیچے باہر ہال میں لوگوں کی ٹریننگ کی آواز پر وہ اب اٹھ چکی تھی، پر اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حیا نے گزشتہ 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اب بھوک کی وجہ سے اس میں کمزوری آ رہی تھی۔ حیا بامشکل ہی اٹھ پائی تھی۔ حیا اس زخمی کے ہاتھ کے سہارے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے، پر ہاتھ پر لگی چوٹ سے اب ہتھیلی میں اکڑاؤ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے کافی درد بھی ہو رہا تھا۔ پیر کا بھی یہی حال تھا، پانی میں ڈالنے کی وجہ سے دونوں چوٹیں اکڑ گئی تھیں۔ ہاتھ اور پیر میں درد تو بہت ہو رہا تھا، پر اس سے زیادہ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ حیا سے اب تو بالکل بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انسان 1 دن تو بھوکا رہ سکتا ہے، پر 2 دن ناممکن ہے۔ حیا پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر نیچے کچن کی طرف جاتی ہے۔ پیر میں چوٹ کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ حیا جیسے ہی نیچے پہنچتی ہے، سامنے بنش کو کھڑا دیکھتی ہے جو بس اپنے کام سے واپس اپنے گھر جا رہی تھی۔ حیا لڑکھڑاتے ہوئے بنش کو آواز لگاتی ہے۔ حیا کی آواز پر بنش حیا کی طرف دیکھتی ہے اور جلدی سے اس کی طرف آتی ہے۔ مسز ڈیول، تو تم ٹھیک ہو؟ بنش فکر مندی سے پوچھتی ہے۔ میں ٹھیک۔ حیا اسے فکر کرتے ہوئے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر جواب دیتی ہے۔ تو تم کو کچھ چاہیے؟ بنش پوچھتی ہے۔ حیا پہلے تو یہاں وہاں دیکھتی ہے، پھر ہلکی سی آواز میں کہتی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ حیا معصومیت سے پوچھتی ہے۔ سوری مسز ڈیول، ہم نے کل سے تم کو پوچھی نہیں ہے، مجھ کو معاف کر دینا پلیز، بنش ٹوٹی پھوٹی ہوئی اردو میں کہتی ہے۔ حیا اس کی اردو سن کر ایک بار پھر ہلکا سا مسکراتی۔ آؤ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا منگواتی ہوں، بنش ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ادھر حیا بھی وہاں اشارہ کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ڈونٹ وری، ڈیول گھر میں نہیں ہے، وہ شاید آج رات کو آئے گا بھی نہیں، آئی تھنک، بنش حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ بنش کی بات سن کر حیا نے سکھ کا سانس لیا اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگی لڑکھڑاتے ہوئے۔ بنش اسے یوں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ بنش جو ہاتھ پکڑتی ہے حیا کا، وہ ہاتھ بھی زخمی ہوتا ہے۔ حیا درد میں آہ کہتی ہے۔ بنش اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا تم کو؟ بنش حیا کے سرہانے کھڑے ہو کر پوچھتی ہے۔ کچھ خاص نہیں، تھوڑی سی چوٹ ہے، یہ حیا اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ تھوڑی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے، بنش کہتی ہے۔ فرسٹ ایڈ لینے کے لیے بھاگ پڑتی ہے اور لے کر آتی ہے اور حیا کی مرہم پٹی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ غصے میں خود کو ہرٹ کرتا ہے تم؟ بنش حیا کے ہاتھ کے زخم دیکھ کر صاف کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ پرانی عادت ہے، جی، اسے آرام سے جواب دیتی ہے۔ بدل لو اپنی عادت ڈیول، ڈونٹ لائک دس، بنش کہتی ہے۔ پرانی عادتیں آسانی سے بدلی نہیں جاتی، اور رہی بات تمہارے ڈیول کی، تو مجھے فرق نہیں پڑتا اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر، حیا دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے۔ کافی بہادر ہو تم، ڈیول کو تمہارے جیسی لڑکیاں نہیں پسند، بنش حیا کے ہاتھ اور پیر کی پٹی کر کے باکس بند کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اور اتنے میں کھانا بھی آ چکا ہے۔ میں نے کہا نا بنش، آئی ڈونٹ کیئر، حیا اپنی باتوں پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے اور کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ بنش حیا کا منہ ہی تکتی رہ جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ یہ ویسی لڑکی بالکل بھی نہیں تھی جیسی ڈیول کو چاہیے تھی۔ حیا کا پورا دھیان مکمل طور پر کھانے میں لگ گیا تھا۔ اٹلی کا کھانا اسے پسند تو نہیں آ رہا تھا، پر پھر بھی وہ اسے کھائے جا رہی تھی۔ بھوک میں سب چلتا ہے۔ بنش کرسی سے ٹیک لگائے حیا کو دیکھے جا رہی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے ایک گہری لمبی سانس لیتی ہے۔ حیا کھانا کھاتے ہوئے ایک نظر اٹھا کر بنش کو دیکھتی ہے جو مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ حیا پوچھتی ہے۔ تم خود کو ڈیول کے کلر میں کنورٹ کر لو ورنہ تم کو بہت ہرٹ ہوگا، بنش ہچکچاتے ہوئے اٹکتے ہوئے کہتی ہے۔ کیوں ہرٹ ہوگا مجھے، اور کون کرے گا؟ تمہارا ڈیول، بنش، اس کا نام ہی ڈیول ہے، تمہیں کیا لگتا ہے اسے انسانوں کو تکلیف دینے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا؟ نہیں میری جان، نہ تو میں اس کے رنگ میں رنگوں گی اور نہ ہی اب اس سے ڈروں گی، جس طرح تم مجھے مشورے دے رہی ہو نا ڈرنے کے، اگر میرے بارے میں جان جاؤ تو تم مجھے یہ مشورہ کبھی نہ دو۔ حیا نہ ڈرتی ہے اور نہ کسی کے سامنے جھکتی ہے، ہاں بس کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ یقین مانو بنش، میری خاموشی سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا، میرا آج تک نہیں ہوا۔ تمہارے ڈیول کو خاموش لڑکیاں پسند ہیں نا، تو اب میں اس کے سامنے خاموش رہوں گی، دیکھتے ہیں اب کی بار نقصان کس کا ہوتا ہے۔
حیا کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی اور واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ پیر میں درد کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بنش اسے جاتا دیکھ کر فخریہ انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو گاڈ، ڈیول کو کوئی تو اس کی ٹکر کا ملا، بنش کہتے ہوئے یہاں وہاں کسی نوکر کو دیکھنے لگی، پر اسے کوئی نہ دکھائی دیا۔ خود ہی کھانے کی پلیٹ اٹھا کر کچن میں لے جا کر رکھ دیتی ہے اور پھر بنش اپنے گھر جانے کے لیے نکل جاتی ہے۔ حیا لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچ جاتی ہے، دروازے کو ویسے ہی آپس میں لگا دیتی ہے، لاک کرنا بھول جاتی ہے اور خود جا کر صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ صوفے سے اپنی پشت ٹکائے چھت کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے اور ذہن میں کل سے لے کر آج تک جو ہوا اس کے منظر گھومنے لگ جاتے ہیں۔ حیا وہ سب سوچتے ہوئے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر لیتی ہے اور کچھ پلوں کے لیے ویسے ہی اسی پوزیشن میں بیٹھی رہتی ہے۔ کھڑکی کے باہر ابھی بھی لڑکوں کی ٹریننگ کی آوازیں آ رہی تھیں، انہیں لڑنا سکھایا جا رہا تھا۔ حیا ان آوازوں پر اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوتی ہے اور نیچے کا منظر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ایک گہری سانس لیے وہ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اف اللہ جی، ان سب کا کیا قصور تھا؟ ان لوگوں کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ میرا تو فرض ہے کی وجہ سے یہاں ہوا، پر یہ سب کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کے فرض ادا کرنے کے لیے میرا تو ملک کا فرض ہے۔ مجھ سے زیادہ مشکل کام تو ان کا ہے جو ہر روز اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے زخمی ہوتے ہیں، چوٹیں لگواتے ہیں، کہیں تو شاید مر بھی جاتے ہوں گے۔ گھر والوں کو لگتا ہے ان کے بچے یہاں باہر کے ملک اچھا کام کر کے ان کے لیے پیسے بھیجتے ہوں گے، پر ان کو کیا پتا کہ وہ یہاں کیسا کام کرتے ہیں اور اپنا خون پسینہ بہا کر وہ ان کے لیے چند کاغذ کے ٹکڑے ہی کما پاتے ہیں۔ کہیں تو اپنی جان بھی دے دیتے ہوں گے اس انسان کے لیے۔ انسان کہلانے کے لائق نہیں کیوں؟ اس کے لیے میرے منہ سے بار بار انسان نکلتا ہے جبکہ وہ ہے بھی نہیں۔ اللہ غرق کرے تمہیں، کتنوں کی زندگیاں برباد کی ہیں تم نے۔ حیا افسردگی سے کہتی ہے اور ایک لمبی سانس لیے کھڑکی بند کر کے وہاں سے چل کر صوفے پر آ کر لیٹ جاتی ہے۔ جہانگیر اور شعیب اس آدمی کے گھر پہنچ جاتے ہیں جس نے اس کے کسینوں پر حملہ کروایا تھا۔ جہانگیر اپنی گاڑی ان کے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے جا کر روکتا ہے۔ گاڑی میں پہلے سے جہانگیر کی گنز موجود تھی۔ ڈیول گاڑی سے نکلتے ہوئے یہ ایک ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے سامنے جو آ رہا تھا اسے مارتا جا رہا تھا۔ جہانگیر کی گن کی گولیاں ختم ہوئی تو لوگوں کو مارنے شعیب نے شروع کر دیا تھا۔ جہانگیر لمبے لمبے ڈھک پڑتا اندر کی طرف گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری کسینوں میں ریڈ کرنے کی؟ جہانگیر غصے میں حلق کے بل چیختے ہوئے بولا۔ ہال میں ایسلینڈو کے ساتھ اور لوگ بھی موجود تھے، ان میں کافی ساری لڑکیاں بھی تھیں۔ سب کے سب جہانگیر کی آواز پر کھڑے ہو گئے اور ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں وہاں چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگے۔ جہانگیر کے غصے سے وہاں موجود ہر انسان واقف تھا۔ سب جانتے تھے جب ڈیول کو غصہ آتا ہے تو کوئی نہیں بچتا، سب اپنی جان سے جاتے ہیں۔ اس کے دشمن بھی اور ان کے دشمنوں میں موجود معصوم لوگ بھی سب کے سب مارے جاتے ہیں ڈیول کے غصے میں۔ ویلکم ڈیول، ویلکم، ایسلینڈو اٹیلین میں کہتا ہے، پر ہنستے جہانگیر کا غصہ مزید بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر جہانگیر کو وہ بہت اچھے سے جانتا ہے، پر پھر بھی ہر بار اس سے پنگا لینے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اپنا یہ گھٹیا ہنسی بند کرو ورنہ میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ جہانگیر غصے میں دانت ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ آ جاؤ ساتھ بیٹھ کر شراب پیتے ہیں، یہاں گلاب بھی ہے اور شراب بھی، ساتھ مل کر مزہ لیتے ہیں۔ ایسلینڈو لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اوہ ویسے میں نے سنا تھا کہ تم نے شادی کر لی، اور تمہیں لڑکی چاہیے تھی تو مجھے کہتے، میں تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکیوں کی لائن لگا دیتا۔ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ جسٹ شٹ یور ماؤتھ، اپنا منہ بند رکھو، جہانگیر غصے میں چیختے ہوئے کہتا ہے۔ آس پاس کھڑے لوگ مزید ڈر گئے تھے۔ ویسے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم نے اسے خریدا ہے، ایسلینڈو کہتا ہوا جہانگیر کے پاس آ کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر سرگوشی کے انداز میں کہتا ہے، اگر تمہارا دل اسے بھر جائے تو اسے کچھ وقت کے لیے مجھے دے دینا، ہم بھی پاکستانی لڑکی سے اپنے دل کی تمنائیں پوری کر لیں گے۔